بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، گزشتہ کلاس میں ہم نے سندھ بورڈ کی 11ویں جماعت کی اسلامیات کے لیکچرز کے سلسلے میں کتاب میں موجود باب صوم، موضوعاتی مطالعہ، حصہ دال، اخلاق و آداب کے سبق، عدل اور انصاف کے بارے میں تفصیل سے پڑھا تھا اور اسے آسان الفاظ میں سمجھا تھا۔ آج کی اس کلاس میں ہم اس سبق سے متعلق کتاب میں موجود مشقی سوالات میں تفصیلی سوالات کے جوابات، مختصر سوالات کے جوابات اور کثیر الانتخابی سوالات کو سمجھیں گے۔ اگر آپ نے اس سبق کی پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں گے تو آپ کو سوالات کے جوابات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو چلیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیے۔ پہلا سوال ہے، عدل اور انصاف کا مفہوم اور اہمیت بیان کریں۔ اس کے جواب میں ہیڈنگ دیں گے معنی و مفہوم۔ عدل کے لغوی معنی برابر برابر تقسیم کرنا، افراط و تفریق کی درمیانی راہ اختیار کرنا، اور انصاف کے لغوی معنی ہے نصف کرنا، آدھا کرنا۔ عدل کا اصطلاحی معنی ہے کہ ہر چیز کو اس کے موزوں اور مناسب مقام پر رکھنا اور جو جس برتاؤ کا مستحق ہو اس کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرنا۔ قرآن کریم نے عدل کو وسیع مفہوم میں استعمال کیا ہے۔ اس کے بعد ہیڈنگ دیں گے عدل و انصاف کی اہمیت۔ عدل و انصاف معاشرے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اس کی حیثیت جسم میں صاف خون کی گردش کی طرح ہے۔ عدل و انصاف نہ ہو تو معاشرے میں طرح طرح کی برائیاں جنم لیتی ہیں۔ اس کے بعد ہیڈنگ دیں گے عدل قرآن کریم کی روشنی میں۔ ترجمہ، اور انصاف کرو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اس کے بعد ہیڈنگ دیں گے عدل حدیث کی روشنی میں۔ عدل و انصاف کرنے والوں کو اللہ کے ہاں اعزاز و اکرام کی خوشخبری سناتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے جس کا ترجمہ ہے، انصاف کرنے والے اللہ کے نزدیک نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ اس کے بعد ہیڈنگ دیں گے عدل کی صورتیں۔ اللہ کے ساتھ عدل یعنی اس کی ذات و صفات، افعال و عبادات میں کسی کو شریک نہ کرنا، شکر بجا لانا۔ لوگوں کے ساتھ عدل یعنی حقدار کو اس کا حق دینا۔ خرچ میں عدل یعنی فضول خرچی اور کنجوسی دونوں کی درمیانی راہ اختیار کرے۔ لباس و چال ڈھال میں عدل یعنی میانہ روی رکھے۔ اس کے بعد ہیڈنگ دیں گے اسلام کے نظام عدل کی نمایاں خصوصیات۔ اسلامی نظریہ اور نظام عدل رنگ و نسل، قوم و فرد، زبان و مکان کی قیود سے بالاتر ہے۔ عدل انسانوں کو مساوات اسلامی کا نظام اور یکساں حیثیت دیتا ہے اور بنیادی حقوق کے تحفظ کو یقینی بناتا ہے۔ اس نظام کی بنیاد خوف الہی ہے۔ اس نظام کے اصول انسان کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، اس لیے غلطی کا کوئی امکان نہیں۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے، عدل اور انصاف کی اقسام بیان کریں۔ اس کے جواب میں ہیڈنگ دیں گے عدل و انصاف کی اقسام۔ عدل و انصاف کی کئی اقسام ہیں جن میں سے کچھ یہ ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے قانونی عدل۔ یہ وہ عدل ہے جو قانون کے تحت ہوتا ہے۔ قانون کے مطابق ہر فرد کو اپنے حقوق اور فرائض کا شعور ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے اخلاقی عدل۔ یہ وہ عدل ہے جو اخلاقیات کے مطابق ہوتا ہے۔ اخلاقیات کے مطابق ہر فرد کو دوسرے فرد کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے اجتماعی عدل۔ یہ وہ عدل ہے جو معاشرے میں ہوتا ہے۔ معاشرے میں ہر فرد کو برابر کے حقوق اور مواقع حاصل ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہے اقتصادی عدل۔ یہ وہ عدل ہے جو معیشت میں ہوتا ہے۔ معیشت میں ہر فرد کو اپنے کام کے مطابق جائز معاوضہ ملنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے سیاسی عدل۔ یہ وہ عدل ہے جو سیاست میں ہوتا ہے۔ سیاست میں ہر فرد کو اپنے ووٹ کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ ان اقسام کے علاوہ بھی عدل و انصاف کی کئی دوسری اقسام ہیں
جن میں سے ہر ایک اپنے مخصوص دائرے میں اہم ہے۔ عدل و انصاف ایک ایسا تصور ہے جو انسانی معاشرے میں بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ عدل و انصاف کے بغیر معاشرے میں امن و امان قائم نہیں ہو سکتا۔ عدل و انصاف سے معاشرے میں مساوات، بھائی چارہ اور محبت کو فروغ ملتا ہے۔ عدل و انصاف کے لیے ضروری ہے کہ ہر فرد اپنے فرائض کو ادا کرے اور دوسروں کے حقوق کا احترام کرے۔ قانون کو بھی عدل و انصاف کے مطابق بنایا جانا چاہیے۔ اس کے بعد چلتے ہیں مختصر سوالات کے جوابات کی طرف۔ درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے۔ پہلا سوال ہے، عدل اور انصاف کے فائدے بیان کریں۔ اس کے جواب میں ہیڈنگ دیں گے عدل و انصاف کے فوائد۔ عدل و انصاف کے فوائد بہت زیادہ ہیں، جن میں سے کچھ درج ذیل ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے معاشرے میں امن و امان کا قیام۔ عدل و انصاف سے معاشرے میں امن و امان قائم ہوتا ہے۔ جب لوگوں کو احساس ہو کہ ان کے ساتھ عدل و انصاف کیا جا رہا ہے تو وہ معاشرے کے قوانین اور ضوابط کو ماننے کے لیے تیار رہتے ہیں اور جرائم کی شرح کم ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہیڈنگ دیں گے مساوات اور بھائی چارے کا فروغ۔ عدل و انصاف سے معاشرے میں مساوات اور بھائی چارے کو فروغ ملتا ہے۔ جب ہر فرد کو اپنے حقوق اور فرائض کا علم ہو اور اسے احساس ہو کہ قانون کے سامنے سب برابر ہیں تو معاشرے میں نفرت، تفرقہ اور ناانصافی کی شرح کم ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہیڈنگ دیں گے معاشی ترقی۔ عدل و انصاف سے معاشی ترقی میں مدد ملتی ہے۔ جب لوگوں کو احساس ہو کہ ان کے ساتھ عدل و انصاف کیا جا رہا ہے تو وہ اپنا وقت اور توانائی سرمایہ کاری اور کاروبار میں لگاتے ہیں، جس سے معاشی ترقی کو فروغ ملتا ہے۔ اس کے بعد سوال ہے، عدل اور انصاف نہ ہونے سے معاشرے پر کیا منفی اثرات پڑتے ہیں؟ اس کے جواب میں ہیڈنگ دیں گے عدل اور انصاف نہ ہونے کا انجام۔ عدل اور انصاف نہ ہونے سے معاشرے پر بہت سے منفی اثرات پڑتے ہیں۔ ان میں سے کچھ اثرات درج ذیل ہیں۔ پہلا ہے عدم استحکام۔ عدل اور انصاف نہ ہونے سے معاشرے میں عدم استحکام پیدا ہوتا ہے۔ لوگوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ان کے حقوق محفوظ نہیں ہیں اور وہ اپنی حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پر اعتماد نہیں کرتے ہیں۔ اس سے جرائم اور بدامنی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے غربت اور عدم مساوات۔ عدل و انصاف نہ ہونے سے معاشرے میں غربت اور عدم مساوات میں اضافہ ہوتا ہے۔ لوگوں کو ان کے کام کے مناسب معاوضے نہیں ملتے ہیں اور ان کو ان کے حقوق سے محروم کیا جاتا ہے۔ اس سے لوگوں میں مایوسی اور بے چینی پیدا ہوتی ہے اور وہ اپنی زندگی میں بہتری کے لیے کوشش کرنے سے باز آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے فساد اور کرپشن۔ عدل و انصاف نہ ہونے سے معاشرے میں فساد اور کرپشن میں اضافہ ہوتا ہے۔ لوگ اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہیں اور وہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے کام کرتے ہیں۔ اس سے معاشرے میں قانون کی حکمرانی کمزور ہوتی ہے اور لوگوں کو ان کے حقوق سے محروم کیا جاتا ہے۔ تیسرا سوال ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے عدل اور انصاف کی کوئی مثال دیجیے۔ اس کے جواب میں ہیڈنگ دیں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مساویانہ رویے کی مثال۔ غزوہ بدر میں سواریاں کم تھیں، 3 افراد کے حصے میں ایک سواری آئی، لہذا صحابی باری باری اترتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ پیدل چل رہے تھے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم حاضر ہوتے اور خواہش ظاہر کرتے کہ ہم آپ کے بدلے پیدل چل لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، نہ تم مجھ سے زیادہ پیادہ پا، نہ میں تم سے کم ثواب کا محتاج ہوں۔ غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی قیدی بن کر آئے۔ چونکہ وہ آپ سے قرابت داری رکھتے تھے، اس لیے صحابہ نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ان کے فدیے کی رقم معاف کر دی جائے، لیکن آپ نے اس بات کو پسند نہ فرمایا اور حکم دیا کہ 1 درہم بھی معاف نہ کرو۔ قبیلہ مخزوم کی ایک عورت چوری کے الزام میں گرفتار ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ہاتھ کاٹ ڈالنے کا حکم دے دیا۔ یہ فیصلہ لوگوں کو گوارا نہ تھا
ان کا خیال تھا کہ اس طرح خاندان کی بدنامی ہے۔ چنانچہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جن سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے انتہا محبت کرتے تھے، سفارش کے لیے بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا، اسامہ تم کیا حضور خداوندی میں سفارش کرتے ہو؟ اس کے بعد آپ نے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا، پچھلی قومیں اس طرح ہلاک ہوئیں جب ان میں کوئی معزز آدمی جرم کرتا تو نظر انداز کر دیتے، اور جب کوئی معمولی آدمی جرم کرتا تو اس کو سزا دیتے۔ خدا کی قسم، اگر اس کی جگہ میری بیٹی فاطمہ بنت محمد چوری کرتی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیے جاتے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں اس سبق کی کتاب میں موجود کثیر الانتخابی سوالات یعنی MCQs کی طرف۔ درست جواب کے سامنے ٹک کا نشان لگائیے۔ پہلا سوال ہے، عدل کے معنی ہے آپشن الف سخاوت کرنا، آپشن بے دو حصوں میں تقسیم کرنا، آپشن جیم میانہ روی اختیار کرنا، آپشن دال برابری کرنا۔ کا درست جواب ہے آپشن بے دو حصوں میں تقسیم کرنا۔ اس کے بعد سوال ہے، عدل کے لیے قرآن مجید میں لفظ استعمال ہوا ہے۔ آپشن الف میزان، آپشن بے وسط، آپشن جیم قسط، آپشن دال مکیال۔ اس کا درست جواب ہے آپشن الف میزان۔ اس کے بعد سوال ہے، سورۃ المائدہ کی آیت 8 کے مطابق عدل زیادہ نزدیک ہے۔ آپشن الف پرہیزگاری کے، آپشن بے سچ کے، آپشن جیم سخاوت کے، آپشن دال صبر کے۔ اس کا درست جواب ہے آپشن الف پرہیزگاری کے۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔